الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال تعالى في موضع آخر ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وقال عليه الصلاة والسلام لأوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ماتم وہ کریں جو منکر ہیں حیات شہداء کے، ماتم وہ کریں جو منکر ہیں حیات شہداء کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ حضرات سامعین کرام، ہم سب سے پہلے اس رب کریم کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہم تمام کو مبارک مہینے کے مبارک دن میں مبارک گھڑی میں اپنی دوگانہ فریضے کو ادا کرنے کے لیے مزید برآں تھوڑی دیر دینی باتوں کو سننے کے لیے جمع فرمایا۔ اس پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں بہت کم ہے۔ حضرات سامعین کرام، یہ جو مہینہ چل رہا ہے بڑا ہی مبارک اور متبرک عظیم الشان مہینہ ہے، قربانیوں کا مہینہ جسے کہہ لیجئے، اور دنیا اسلام میں اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام محترم مہینہ اسے قرار دیا گیا ہے۔ سال کے مہینے کی شروع میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے قربانی مانگی اور اللہ نے قربانی کو مطلوب کیا، تو اسی طرح سال کے آخری مہینے میں بھی اللہ کے نزدیک قربانی محبوب تھی۔ ذوالحج کا جو مہینہ ہے اس میں بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دنیا اسلام میں رونما ہوئی اور پیش آئی۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرات انسان سے 12 مہینے کیا ہمیشہ 24 گھنٹے اللہ تبارک و تعالی حضرات انسان سے قربانی کو مانگ رہے ہیں، قربانی مطلوب ہے۔ حضرات سامعین کرام، آپ کو اچھی طرح یاد ہے اور معلوم بھی ہے کہ محرم کا جو مہینہ ہے بہت اہم ترین مہینہ ہے، لیکن عام انسان یہ جانتا ہے کہ اس مہینے کو جو فضیلت اور برتری حاصل ہے وہ صرف اور صرف شہادت حسین کی وجہ سے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس مہینے کی فضیلت اور برتری اور اس کا مقام اور مرتبہ شہادت حسین سے پہلے سے ہی مسلم ہے اور ثابت ہے۔ بیچ میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ جو حضرات دیوار پر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ مسجد میں آ کے تشریف لائیں، اس لیے کہ جو حدیث مشہور ترین حدیث بتلائی جاتی ہے، جو مسجد میں پہلے نمبر پر آتا ہے اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے،
اور جو دوسرے نمبر پر آتا ہے گائے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، یہاں تک کہ جو آخر میں آتا ہے اس کو انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، تو اس وقت ہے جب آپ مسجد کے اندر تشریف فرما، مسجد صحن سے آگے جو ہے مسجد جو عمارت بنی ہوئی ہے اسے مسجد کہا جاتا ہے، صحن کے باہر جو ہے اسے صحن کہا جاتا ہے، اسے مسجد نہیں کہا جاتا ہے، مسجد کا صحن کہا جاتا ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ دیواروں پہ نہ بیٹھے بلکہ تھوڑی سی تکلیف اٹھا کر مسجد کی چہار دیواری میں آ کر بیٹھے تاکہ آپ کی توجہ اماتن بولنے والے کی طرف رہے، اس سے آپ کا فائدہ ہوگا۔ تو حضرات گرامی، میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اس مہینے کو جو فضیلت اور برتری حاصل ہے وہ صرف اور صرف شہادت حسین کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کی برتری اور اس کا مقام و مرتبہ پہلے سے مسلم ہے۔ یہ تو ایک اتفاق ہے، اس میں اتفاق کہہ لیجئے کہ 10 تاریخ کو 10 محرم کو شہادت ہوئی ہے حضرت حسین کی۔ حضرت حسین کی شہادت اتفاقی طور پر 10 تاریخ کو پیش آ گئی، لیکن عام انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس مہینے کو اور یوم عاشورہ کو جو فضیلت حاصل ہے وہ شہادت حسین کی وجہ سے ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو اس مہینے کی جیسے ہی پہلی تاریخ ہوتی ہے، دنیا کے اندر بہت سے ایسے لوگ بستے ہیں جو بہت سے غلط رسم و رواج کو جو ہے کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور نہ جانے کتنے جو ہے جلوس اور کتنے پیسے جو ہے اس مہینے میں خرچ کرتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں، حالانکہ حدیث میں اس کا ثبوت نہیں، نہ قرآن میں اس کا ثبوت ہے، بلکہ قرآن کریم تو یہ کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ تم مت کہو ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں، شہید کر دیے جائیں، مردہ، بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تم سمجھتے نہیں ہو، قرآن نے کہا۔ دوسری جگہ کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، ان لوگوں کے بارے میں مردہ مت کہو جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جاتے ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں اور ان کو رب کی طرف سے، اللہ کی طرف سے رزق عطا کیا جاتا ہے، وہ زندہ ہیں۔ تو کہنے والے نے کہا، میں نے شروع میں ہی کہا، ماتم وہ کریں جو منکر ہیں حیات شہداء کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ تو کچھ لوگ ہیں جو حضرت حسین کی شہادت پر غم مناتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں، تعزیہ داری کرتے ہیں، تعزیہ نکالتے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت حسین مر گئے، حالانکہ حضرت حسین مرے نہیں ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنی قبر میں انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ علماء اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ شہید مرتا نہیں ہے، وہ زندہ ہوتا ہے۔ تو جب شہید مرا نہیں تو ان کے لیے نوحہ کرنا، ماتم کرنا، غم منانا، یہ اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے شریعت اسلامیہ کے اندر۔ لیکن چھوٹا سا ایک طبقہ ہے جو جیسے ہی محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے نہ جانے کیا سوار ہو جاتا ہے اور ایسے ایسے نعرے لگاتے اور کہتے ہیں کہ جس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، حالانکہ حضرات گرامی جب انہیں حضرت حسن اور حسین سے محبت ہے، حضرت علی سے پیار اور محبت ہے، تو حضرت حسن اور حسین نے جو کام کیا تھا وہ کام کرنا چاہیے، نہ یہ کہ واگلہ مچانا، روڈوں کو جام کرنا، جلسے اور جلوس کرنا اور نوحہ خوانی کرنا، یہ غلط رسم ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت حسین کی
شہادت کیوں ہوئی، اسے بھی سمجھنا ہے۔ کہتے حضرت حسن اور حسین شہید ہو گئے، حضرت حسین شہادت پا لیے تو ان کو شہید کر دیا گیا، تو اس لیے ہم غم مناتے ہیں، اور یہ 10 محرم کی تاریخ کے اندر یہ واقعہ پیش آیا ہے، اس لیے ہم غم مناتے ہیں، اس طرح کے ثبوت دیتے ہیں۔ حالانکہ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت حسین شہید کیوں ہوئے، ان کو شہادت کا جام کیوں پینا پڑا، انہیں لوگوں نے شہید کیوں کیا، اس کی طرف بھی توجہ ہونا چاہیے، ان کی توجہ ہونی چاہیے اس طرف کہ حضرت حسین کو شہید کیوں کیا گیا، بے رحمانہ طور پر انہیں کیوں قتل کیا گیا۔ تو تاریخ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، سن 60 ہجری کی بات ہے، اس وقت یزید بادشاہ تھا، یزید ابن معاویہ بادشاہ تھا، اور اس وقت مروان بادشاہ کی حکومت تھی۔ چنانچہ اس وقت جو ہے 3 قسم کے گناہ ہو رہے تھے، 3 قسم کی برائیاں ہو رہی تھی اور کھلے عام ہو رہی تھی۔ تو حضرت حسین نے یہ سوچا کہ میں نبی کا نواسا زندہ رہوں اور میرے نانا کا دین مٹتا رہے، یہ مجھ سے گوارا نہیں ہو سکتا ہے۔ چنانچہ سن 60 ہجری کی بات ہے کہ یزید اس وقت جو گناہوں کے اندر ملوث ہو گیا تھا، شراب عام ہو گئی تھی، شراب نوشی عام ہو گئی تھی، زناکاری عام ہو گئی تھی، ظلم عام ہو گیا تھا، قتل و غارت گیری عام ہو گئی تھی، اور اس وقت لوگ اس عیاشی کے اندر مبتلا تھے، اور لوگ جو ہے یزید کی طرف عیاشی کے طور پر جوک در جوک اس کے ہاتھ پر جو بیعت ہو رہے تھے اور اس کی طرف ہوتے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ تو حضرت حسین ایک مرتبہ گزر رہے تھے کہ وہ یزید ہاتھ میں جام لیے ہوا نوش کر رہا تھا، پی رہا تھا شراب، اور کہا کہ لو تم بھی پی لو۔ تو حضرت حسین نے کہا نہیں، یہ شراب ہمارے لیے جو ہے حرام ہے، قرآن کے اندر آیا ہے، ہمارے نانا کے اوپر قرآن اترا تھا تو ہم اس کو نہیں پی سکتے، قرآن ہمیں منع کرتا ہے، اللہ کے نبی منع کرتے ہیں، اللہ منع کرتا ہے۔ تو اس یزید ظالم نے یہ کہا کہ نہیں، قرآن وران کوئی چیز نہیں ہے، تمہارے نانا کوئی نبی نہیں تھے، اللہ کا یہ فرمان صحیح نہیں ہے۔ اس ظالم نے 700 صحابہ کو قتل کیا تھا، اور 900 تابعین، 9000 کی قریب تابعین کو قتل کیا تھا، اور 300 خواتین کی جو آبرو ریزی کی تھی، ظلم و تشدد و بربریت اتنا عام ہو گیا تھا، زناکاری شراب نوشی عام ہو گیا تھا، اور حضرت حسین کب یہ گوارا کر سکتے تھے؟ حضرت حسین نے کہا اس کو تو میں ہونے نہیں دوں گا، اور میں بیعت نہیں ہو سکتا۔ عقبہ ابن ولید کو یزید نے حضرت حسین کے پاس بھیجا اور کہا کہ تم یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لو، اور یہ سب بات کو چھوڑ دو، ان کی طرف ہو جاؤ، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ لیکن حضرت حسین نے کہا اے یزید ابن عقبہ، تجھے معلوم ہے انا ابن علی ابن ابی طالب وهو يزيد بن معاویہ هو فاسق وفاجر شارب الخمر، ایسے الفاظ استعمال کیے، کہا اے ولید ابن عقبہ، تجھے معلوم ہونا چاہیے میں علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہوں، اور میں اپنے نانا کی دین پر رہنے والا ہوں، اور وہ ظالم و جابر، وہ فاسق ہے، شراب پینے والا ہے، ظلم و تشدد و بربریت کو پھیلانے والا ہے، کہاں میں اور کہاں وہ، میں اس کے ہاتھ پر کبھی بھی بیعت نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اس وقت ایک آدمی نے اس یزید کو مشورہ دیا، مروان ابن حکم نے کہا اس کو جو ہے قتل کر دیا جائے تاکہ ہم لوگ عیش و آرام کے ساتھ رہے۔ اسی وقت سے جو ہے فوج کشی کا معاملہ شروع ہوا،
حضرت حسین نے کہا کہ یہ مقابلہ جو ہے مدینے کے اندر رہ کر نہیں کرنا ہے، باطل اور حق کا مقابلہ مدینے سے باہر کرنا ہے، حق اور باطل کا خون مدینے کے اندر نہیں بہنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت حسین جو ہے 72 کو لے کر کے 72 صحابہ کرام اور کچھ ان کے اہل بیت تھے، ان کے گھرانے کے لوگ تھے، سب کو لے کر کے جو ہے کوفہ کی جانب روانہ ہوئے ہیں، اور وہاں جو ہے مقابلہ، حالانکہ اسے مقابلہ نہیں کہنا چاہیے، کیوں؟ وہ 40,000 کا مجمع تھا، ایک روایت میں ہے کہ 82,000 کا مجمع تھا، اور کہاں یہ 72 صحابہ، اسے کوئی مقابلہ کہا جاتا ہے؟ لیکن نہیں، حق کو حق ثابت کرنے کے لیے، باطل کو باطل ثابت کرنے کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے ہیں، اور آپ ایسی جگہ پہ خیمہ نصب کیا ہے جو دریائے فرات ہے، اور دریائے فرات کے قریب جو ہے اپنا خیمہ نصب کیا ہے۔ چنانچہ یزید نے اپنے جو ہے سپاہی کو بھیجا اور کہا دیکھ کر کے آؤ کہ وہ کس جگہ خیمہ زن ہے۔ چنانچہ جب دیکھا کہ وہ پانی کے قریب ہے تو اس نے کہا کہ جاؤ ان کو پانی کے پاس سے ہٹا دو، پانی سے دور بھگا دو، اگر وہ وہاں خیمہ زن ہو گئے تو ہماری ہار ہو جائے گی اور ان کی جیت ہو جائے گی۔ چنانچہ سپاہیوں نے آ کر کے حضرت حسین کے خیمے کو اکھاڑ پھینکا اور وہاں سے بھگا دیا، کہا کہیں دور جا کر کے جو ہے خیمہ زن ہو جاؤ، اور وہاں پر آ کے خود قابض ہو گئے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، وہاں جو ہے پڑاؤ ڈال دیا۔ اس کے بعد جب مقابلہ شروع ہوا ہے، حق اور باطل کے درمیان جب مقابلہ شروع ہوا ہے، اور یہ معرکہ جو شروع ہوا ہے، حضرات گرامی تاریخ شاہد ہے جس کو سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مقابلہ ہو رہا ہے اس دھوپ کے اندر، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے تقریباً سبھی گھرانے اور سبھی جو ہے ان کے جو ہے رشتہ دار اور متعلقین جو ہیں شہید ہو گئے ہیں۔ حضرت علی اکبر اور حضرت علی اصغر، ان کا بڑا بیٹا اور چھوٹا بیٹا، جب حضرت حسین کا قافلہ اور ان کے جو ہے مد مقابل سے مقابلہ ہو رہا تھا تو حضرت علی اکبر کو بھی جو ہے شہید کر دیا گیا، اور پیاس سے وہ بچہ جو ہے جاں بلب ہو رہا تھا، علی اصغر 6 مہینے کا بچہ۔ تو حضرت حسین نے کہا کہ ٹھیک ہے تم ہمیں پانی نہیں دے سکتے ہو تو مت دیکھو، مت دو، لیکن اس بچے کی طرف تو دیکھو، یہ جاں بلب ہو رہا ہے۔ لیکن حضرات گرامی، ایک کوفی نے جو ہے ایسا وار کیا کہ بچے کے سینے میں آ کر کے تیر لگا، اور بچہ باپ کی گود میں جاویدانی کے جو ہے سپرد کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خون کو دونوں ہاتھوں میں لب کے اندر لیا اور اللہ سے دعا کہ اللہ یہ ہے معاملہ۔ لیکن حضرت حسین کا اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان لے رہے تھے، حضرت حسین کو آزما رہے تھے کہ اس حال میں بھی حسین ثابت قدم رہتا ہے یا نہیں۔ حضرات گرامی، اس کے بعد جب معرکہ شروع ہوا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے اتنے بڑے لشکر سے مقابلہ کر رہے ہیں، ایک ایک کو ناری جہنم رسید کر رہے ہیں، نار کے اندر پہنچا رہے ہیں۔ مقابلہ بہت خطرناک ہو رہا ہے، کہاں 40,000 کا مجمع ہے اور 22,000 کا مجمع ہے، اور حضرت علی تنے تنہا مقابلہ کر رہے ہیں، گاجر مولی کی طرح کاٹے جا رہے ہیں۔ صبح سے یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے، عصر سے پہلے جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان کرتے ہیں کہ جنگ بند کرو، نماز کا وقت ہو گیا ہے، اور نماز پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد لڑنا ہے۔ لیکن یزیدیوں نے کیا کہا؟ جاؤ تم پڑھ لو، ہم نہیں پڑھتے۔ چنانچہ حضرات گرامی، اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز نہیں پڑھتے تو کبھی بھی یہ یزیدی مقابلہ نہیں جیت پاتے۔ جیسے ہی نماز سجدے کے اندر گئے ہیں، گلا کاٹ کر کے لے کر بھاگا۔ اگر آپ سجدے میں نہیں جاتے، نماز میں نہیں جاتے، تو انہیں یقین ہو چلا تھا کہ یہ حضرت علی کا خون اس کے جو ہے بدن کے اندر دوڑ رہا ہے، شیر خدا کا خون دوڑ رہا ہے، ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لیکن حضرت حسین جب سجدے میں گئے ہیں تو یہ یزیدی اور کوفی جو ہے سر کاٹ کر کے نیزے کے اوپر سر کو لٹکاتے ہوئے، لہراتے ہوئے اور جو ہے نعرہ لگاتے ہوئے جا رہے ہیں، اور ابن زیاد کے سامنے جب حضرت حسین کی گردن اور منڈی کو رکھا ہے تو
اس حال میں بھی حضرت حسین کی زبان سے جو ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے کلمات نکل رہے ہیں۔ ابن زیاد نے جب دیکھا تو چہرہ اتنا خوبصورت تھا، اس نے اس کو کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ میں نے پوری زندگی میں اتنا حسین اور خوبصورت انسان نہیں دیکھا۔ لیکن حضرات گرامی، ظلم کی انتہا دیکھیے، دشمنی کی انتہا دیکھیے، اس کے ہاتھ میں ایک قمچی تھی، ایک چھری تھی، حضرت حسین کی لب کے اندر، حضرت حسین کے ہونٹ کے اوپر مارتا ہے اور کہتا ہے استہزاء کے انداز میں، تو آیا تھا مقابلہ کرنے، دیکھ کون جیتا۔ لیکن قربان جائیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہا، او ظالم، او بدبخت، تجھے معلوم ہے یہ کون سی ہستی ہے، یہ کون سی شخصیت ہے، اور یہ کس کی لب اور ہونٹ کے اوپر تم قمچی مار رہے ہو اور جو ہے تم جھاڑو مار رہے ہو؟ یہ وہ لب ہے جس لب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لب سے چوما تھا، یہ وہ لب ہے۔ حضرات گرامی بتائیے، یہ ہے حضرت حسین کی قربانی، یہ ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ لوگ معلوم نہیں ہے انہیں، لیکن یا حسین یا حسین یا علی کہتے اور کہتے یا علی یا حسین، ہم نہیں تھے۔ ارے آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ کچھ نہیں کر پاتے۔ اس وقت بھی لوگ تھے، لیکن باطل سے کا ساتھ دینے والے ہر زمانے میں زیادہ ہی ہوتے ہیں، حق کا ساتھ دینے والے کم ہی لوگ ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت۔ اور حضرت حسن، ان کو زہر دے کر مارا گیا، زہر دے کر شہید کیا گیا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ حسن اور حسین، حسن بڑے بھائی اور حسین چھوٹے بھائی۔ حسن کے معنی ہیں اچھا، خوبصورت، تو دونوں خوبصورت تھے، دونوں اپنے نانا کے لاڈلے اور پیارے نواسے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے کہ جب یہ بچپن میں تھے تو دونوں کھیلتے کھیلتے آتے تھے اور اللہ کے نبی برسر ممبر ہوتے تھے اور ممبر پر تشریف لاتے تھے تو ان کو اٹھا لیتے تھے ہاتھ سے اور خطبہ دیتے تھے۔ اتنا پیار اور محبت تھا حضرت حسن اور حسین سے۔ ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز پڑھا رہے تھے، فرض نماز، کوئی سنت نہیں، نفل نہیں، بلکہ فرض نماز پڑھا رہے ہیں، سجدے کی حالت میں ہیں کہ حسن اور حسین آئے اور ان کی پیٹھ پہ جو ہے بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ لمبا فرمایا، لمبا کر دیا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں تھے تو دیر ہوئی تو مجھے شک ہوا کہ کیا بات ہے، کیا ہو گیا، تو میں نے جو ہے تھوڑا منڈی تھوڑی اٹھا کر دیکھا تو دیکھا کہ حسن اور حسین پیٹھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر میں سجدے میں چلا گیا۔ جب تک حسن اور حسین نانا کے پشت پر سے نہیں ہٹے اس وقت تک نانا نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ یہ ہے حسن اور حسین کی محبت اپنے نانا سے، اور نانا کو اپنے نواسے سے محبت۔ حضرات گرامی، جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا، کسی عورت نے دیا تھا زہر، اتنا خطرناک زہر تھا جس سے آنتیں کٹ گئی، اتڑیاں کٹ گئی اور خون کے لہو کی الٹی ہونا شروع ہو گئی۔ ایسی الٹی ہو رہی تھی کہ اتنی شدید تکلیف تھی کہ حضرت حسین سامنے موجود ہے اور کہتے ہیں حضرت حسین اپنے بھائی سے کہتے ہیں، بھائی میرا رنگ دیکھو کیسا ہے۔ تو حضرت حسین نے کہا، حسن بھائی آپ کا رنگ بالکل زرد پڑ گیا، ہرا ہو گیا ہے آپ کا رنگ۔ تو کہا ہرا ہو گیا میرا رنگ؟ کہا ہاں۔ کہا اب مجھے حدیث معراج یاد آ گئی ہے۔ تو حضرت حسین نے کہا حدیث معراج کیا ہے؟ تو حضرت حسن نے فرمایا کہ حدیث معراج یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تھے تو آپ نے ساتوں آسمان کا سفر کیا تھا، عرش و کرسی ساری چیزوں کا معائنہ کیا، اس وقت جنت اور جہنم کو بھی دیکھا، اور جب واپسی ہو رہی تھی تو جنت کے داروغہ رضوان نے کہا کہ حضرت آپ تشریف لے جا رہے ہیں اور آپ نے اپنے نواسے کے گھر کو نہیں دیکھا،
آپ اپنے دونوں نواسے کا محل بھی دیکھتے چلے جائیے۔ کہا کہاں ہے؟ تو تشریف لے گئے اور لے جا کر کے بتلایا حضرت حسن اور حسین کا محل، حویلی بتلایا تو دیکھا کہ ایک حویلی اور ایک بنگلہ ہرا ہے اور دوسرا بنگلہ سرخ ہے، لال ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خازن سے کہا، داروغہ جنت سے کہا کہ ایک ہرا اور ایک لال کیوں ہیں؟ مجھے معلوم نہیں اس کا کیا ماجرا ہے، ذرا بتلا دو صحیح۔ لیکن حضرات گرامی اس داروغہ جنت نے بتانے کی ہمت نہیں کی، انہیں بھی رونا آ گیا اور کہا میں اس کو نہیں بتلا سکتا کہ ایک سرخ اور ایک ہرا کیوں ہے۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد حضرت جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہرا اور اس کے لال ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو ابھی سے بتلا دیا جاتا ہے کہ ایک جو ہرا ہے وہ حضرت حسن کا محل ہے اور ایک جو سرخ اور لال ہے یہ حسین کا محل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت حسن کو زہر دے کر کے مارا جائے گا، شہید کیا جائے گا، جس کی وجہ سے ان کا جسم ہرا ہو جائے گا، اس لیے یہ ہرا محل ان کا ہے، اور حضرت حسین کو شہید کیا جائے گا، خون سے لت پت ہو جائیں گے، پورا جسم لال ہو جائے گا، اس لیے ان کا یہ محل لال ہے۔ حضرات گرامی، یہ حسن حسین سے محبت کی حدیث اور کی تعلیم جو کتابوں میں ملتی ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں جو اس مہینے کو غم اور رسم و رواج میں تبدیل کر دیتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں نہ شادی کی جا سکتی ہے، نہ بیاہ کیا جا سکتا ہے، اور نہ جو عقیدہ کیا جا سکتا ہے، کوئی بھی پروگرام منعقد نہیں کیا جا سکتا۔ حالانکہ یہ سب بے فضول بات ہے، سب غلط رسم ہے، ساری کی ساری چیزیں آپ محرم کے مہینے میں بھی کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ اور یوم عاشورہ جو 10 محرم ہے اس کی فضیلت بہت زیادہ حدیث کے اندر آئی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دن کو اور اس تاریخ کو صرف اور صرف شہادت حسین کی وجہ سے فضیلت ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس دن اور اس تاریخ کی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ نبی جانا علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی 10 محرم کو پیدا کیا گیا اور اسی 10 محرم کو انہیں جنت سے باہر نکالا گیا اور اسی 10 محرم کو عرش و کرسی، زمین، آسمان، چاند، ستارے، سیارے یہ سارے کے سارے پیدا کیے گئے۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی ہے اور فرعون اپنے لشکروں کے ساتھ غرق آب ہوا ہے۔ اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا کیے گئے ہیں اور اسی دن انہیں آسمان پر اٹھایا گیا ہے۔ اسی دن حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹائی گئی ہے۔ 40 سال تک اپنے بیٹے کی فراق اور جدائی میں روتے رہے، جس کی وجہ سے ان کی بینائی چلی گئی تھی، لیکن اسی 10 محرم میں ان کی بینائی لوٹائی گئی ہے۔ اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک عظیم سے نوازا گیا۔ اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کی تکلیف کو رفع اور دفع کیا گیا۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو گہرے کنویں سے نکالا گیا۔ اسی دن جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کو جو ہے تخت عظیم عطا کیا گیا۔ اسی دن جو ہے سب سے پہلی بارش آسمان سے زمین پر نازل کی گئی۔ اسی دن جو ہے قیامت آنے والی ہے۔ بہت ساری خصوصیات ہے 10 محرم کی، لیکن لوگ ان تمام دنوں کو بھلا کر صرف اور صرف شہادت حسین کی وجہ سے اس دن کو جو ہے مناتے ہیں، حالانکہ وہ کوئی ماتم منانے اور غم منانے اور مرثیہ اور کوئی بھی جو ہے غلط رسم و رواج کے لیے اس تاریخ کو متعین نہیں کیا گیا، بلکہ اس دن کی فضیلت یہ ہے۔ حضرت میمون بن مہران رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا اس کو 10,000 شہیدوں اور 10,000 جو ہے حاجیوں کے برابر ثواب عطا کیا جائے گا۔ کتنی بہترین حدیث ہے،
کتنی اہم ترین اور فضیلت والی حدیث ہے. یوم عاشورہ کا جو روزہ رکھے گا انہیں 10,000 حاجیوں اور 10,000 شہیدوں کے برابر ثواب ادا کیا جائے گا. اور اس دن جو کوئی کسی یتیم کے سر پر پیار سے ہاتھ پھرائے گا تو اس کے سر کے برابر جنت میں اس کے درجات بلند کیے جائیں گے، عطا کیے جائیں گے. اور اس دن جو اپنے بال بچوں پر اچھے سے اچھا خرچ کرے گا اور اس میں جو ہے بہترین انداز میں ان کے جو کھلانے پلانے کا انتظام کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے سال بھر انہیں اچھے سے اچھا کھلائے گا پلائے گا. یہ حدیث کے اندر جو موجود ہے. تو اس دن کی فضیلت بہت ساری حدیثوں کے اندر بتلائی گئی ہے. حضرات گرامی، اگر 10 محرم کو ہی ماتم کا دن منایا جائے اور غم کا دن منایا جائے تو یہ کوئی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ 1 محرم کو بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا. تو 1 محرم کو کیوں نہیں غم کی تاریخ اور غم کا دن مناتے ہیں؟ یہی نہیں بلکہ ذو الحجہ کے 18 تاریخ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد جنہیں ذی-النورین کا لقب ملا ہے، اللہ کے نبی کی 2 بیٹیاں ان کی جو ہے نکاح میں تھی، ان کو شہید کیا گیا ہے. یہی نہیں بلکہ شوال کے مہینے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے رحمانہ طریقے سے شہید کیا گیا. تو اس مہینے کو بھی غم کا مہینہ قرار دیا جانا چاہیے. یہی نہیں بلکہ رمضان کے مہینے میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد رسول حضرت حسنین کے والد مکرم ان کی جو وفات ہوئی ہے تو اس دن کو، اس تاریخ کو، اس مہینے کو غم کا مہینہ اور غم کی تاریخ منائی جانی چاہیے. 10 محرم ہی کی خصوصیت کیوں ہے یہ ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے. تو حضرات گرامی، وقت بہت ہو گیا ہے، باتیں تو بہت ہیں. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حدیث میں جو باتیں بتلائی گئی ہیں اور قرآن کے اندر جو اللہ نے بتلایا ہے ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.